یاد رہے کافر کے لیے ایک طریقہ کار جو ہمیں اسلام نے بتایا ہے، وہ اسلام کیا کہتا ہے؟ جب کافر تمہارے ملک میں رہے اسے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دو۔ جب تمہارے ہتھے کوئی کافر چڑھ جائے اسے مارنا نہیں ہے، اسے اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ اسلام کی دعوت قبول کر لے ٹھیک ہے، اگر نہ کرے تو پھر اسے کہیں تو نے آرام سے رہنا ہے، تیرے لیے اپنا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لکم دینکم ولی دین۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، تیرے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اور پھر طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیونکہ تو ہماری ریاست میں رہ رہا ہے تو کافر، ہم تمہیں اپنی سلطنت میں جگہ دے رہے ہیں، تو ہمارے پاس رہ رہا ہے، تو پھر طریقہ یہ ہوگا کہ تو فدیہ اور جزیہ ادا کرے گا۔ اس کا جو ٹیکس ہوتا ہے وہ تو ادا کرتا رہے، تو ہمارے دین کو نہیں چھیڑے گا، ہم تیری عبادت گاہوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ مجھے بتائیں کون سا مسلمان ہے جو ایسے کسی کی جو ہے غیر مسلم کی عبادت گاہ پر چڑھ دوڑے؟ ہمارے یہاں قریب میں عیسائیوں کے عبادت گاہیں ہیں، لیکن ہم نے تو کبھی عوام کو نہیں کہا آج ہم جائیں گے اور عیسائیوں کی عبادت گاہ پر حملہ کریں گے۔ آپ لوگ گواہ ہیں، کبھی ہم نے کسی کو منتشر کرنے کی کوشش کی ہو، اس طرح کا فتنہ اور فساد کیا ہو؟ نہیں، ہم نہیں کہتے کہ کسی عیسائی اور یہودی کی عبادت گاہ پر حملہ کیا جائے۔ یہ دوسرا طریقہ کار ہے، جب وہ آپ کی سلطنت میں رہ رہا ہو پھر اس کے لیے یہ کہا جائے کہ تو نے اگر رہنا ہے تو جزیہ ادا کر۔ اور تیسری بات پھر اسلام نے کہا وہ رہتا بھی ہے جزیہ بھی نہیں دیتا اور کہتا ہے میں بدماشی سے رہوں گا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، پھر اس کے خلاف تمہارے اوپر جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے، پھر جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور جہاد اس طرح سے کرو کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تاکہ سارے کا سارا دین پھر اللہ کے لیے ہو جائے۔